مگر اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے مقصد میں اور آرزو میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظم ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ عیسیٰ نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا پھر بولا ہاں تم ہیں اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، اور ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے۔ جو اس بچے کے پیدائش کی علامت ہے وہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف ایسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودیوں نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ کے ہاں اس بچہ کے اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اور اس سے یہ مراد ہے کہ عرب ممالک میں دادا کو بھی باپ کہا دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خود فرمایا تھا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا اس بارے میں اپنی زبان بند رکھو، یعنی کہ کسی کو بھی کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس سے اس قدر سخت مخالف ہوں گے کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد المطلب عیسیٰ سے پوچھے اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سے سوال کے جواب میں کہا اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی تو 17 سال تک نہیں بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی۔ یہ یہودی بتا رہا ہے اس امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہوگی، یعنی کہ یہ بھی کہہ اگر نبی کی اتنی عمر ہے 61 یا 63 جو یعنی کہ اسی کی امت ہوگی اسی کی بھی اتنی عمر ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا بٹ ٹوٹ کر جائے گی۔ یہ ساری علامت اسی یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیشگوئی سے معلوم کی تھی، اور سب بالکل سچ ثابت ہوئی۔ قریش کے کچھ لوگ عمر بن نفیل اور عبداللہ بن حاشب وغیرہ کے ایک بیت کے پاس جایا کرتے تھے، یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی عمدہ منہ کر پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا اور پھر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت ہی حیرت ہوئی، یہ بات بہت ہی عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یعنی کہ بت میں سیدھا کر رہا تھا، یعنی کہ بت کہتے ڈگ پہ نہیں کہتے اس بت سے آواز نکلی یہ ایک ایسا بچہ پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے نور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شتاب پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھر اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی، شتاب پڑنے سے خوفناک آوازیں بھی نکلتی تھیں، محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا کہ فارس کے تمام آتش گدوں کو وہ آگ بجھ گئی جس کو وہ لوگ بوجھا کرتے تھے، اس کو یعنی کہ بجھتی نہیں تھی۔
اس وقت جتنی بھی آگ بڑی ہوئی تھی، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، وہ ساری آگ آتے سے یعنی کہ فنا ہو گئی، یعنی کہ بجھ گئی۔ آگ بجھنے پر رونا پیٹنا مچ گیا۔ کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شراب پڑنے اور آتش گدوں کی آگ بجھنے کے واقعے ایسا سن کر پوچھا، آخر ایسا کیا ہو رہا ہے؟ وہ کاہن تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا، ان سوالات کے جوابات میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام فتح ہے۔ نوشیروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جوابات لاؤ۔ وہ گیا، سطح سے ملا اور اسے یہ واقعہ سنایا۔ اس نے سن کر ایک عیسیٰ والا نبی ظاہر ہوگا جو عرب اور شام پر چھا جائے گا اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریٰ نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا، تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی کہ ان کا غالباً میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبدالمطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبدالمطلب سے کہا کہ اے عبدالمطلب، کیا وجہ ہے تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا پر نہیں رکھا بلکہ محمد کیوں رکھا ہے؟ اور یہ نام نہ تمہارے باپ کا ہے نہ دادا کا ہے، کس کا ہے؟ نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے۔ عبدالمطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اس طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد کا نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں ناموں میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ اللہ پاک نے وہ نام تجویز کیا جو کسی نے اس سے پہلے آنے والی دنیا میں کسی نے نہیں رکھا۔ اللہ پاک نے یہ دونوں نام یعنی تجویز کر کے رکھے ہوئے تھے۔ یہ احمد یعنی کہ زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ ساحلی نے لکھا ہے کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں ہے، یعنی کہ آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی ہے۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ اپنے والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ لیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا ابو لہب کی باندھی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہیں دونوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا، ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اپنی بستی سے روانہ ہوئی، ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئی۔ ان کا خچر بہت ہی کمزور اور مریض تھا، ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھ اونٹنی تھی، وہ بہت ہی ایسا چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ قافلے سے بہت ہی پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہوا، وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ ہے قصہ نمبر 5۔ انشاءاللہ صبح آگے نئے قصہ نمبر 6 صبح کریں گے انشاءاللہ مکمل۔